ایک منٹ میں آپ کو یہیں ٹھنڈا کرتی ہوں, رک جاؤ کھل جاؤ, ہوں میں دسنی ہے, اور یہ اب آپ نے چلانا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے اب آپ کاٹیں گے, کاٹنا نہیں ہے. مجھے خان صاحب سے کوئی ایشو نہیں ہے, خود کھانی ہے میرے جو پاکستان کا مطلب میری فوج کا مطلب میرا لیڈر کا مطلب میرا CDF, اینڈ اگین سلوٹ. آپ کون سی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں؟ میں کسی کو بھی نہیں دیتا ووٹ. کیوں بھائی؟ پھر آپ ووٹ ضائع کر رہے ہیں. آپ کی تو زیادہ سزا بنتی ہے. پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, خاص طور پہ ووٹنگ کا سسٹم ہے, آپ کو لگتا ہے یہاں پر کوئی بندہ ووٹ ڈال کے حکومت بناتا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھ گئی ہیں؟ نہیں میں نہیں سمجھی. عوام جاننا چاہتی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. عوام سمجھ گئی ہے کہ عوام کے ووٹوں سے حکومتیں یہاں پر نہیں بنتی. تو کس کی ووٹوں سے حکومت بن رہی ہے؟ سپورٹ سے بنتی ہے, ووٹوں سے نہیں بنتی. کس کی سپورٹ؟ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اب آپ دیکھو غلط بات کر رہے ہو. حقیقت بتا رہا ہوں. نہیں ایسا نہیں ہے. پھر کیسے غلط ہے, بالکل غلط ہے. اسٹیبلشمنٹ کو آپ لوگ جس طرح سے ٹارگیٹ کرتے ہو. الیکشن میں ووٹ کس کو پڑا تھا آپ بتائیں؟ مجھے نہیں پتا. میں آپ کو پہلے یہ عوام یہ نیچے بتا دے کہ ووٹ کس کو پڑا. ایک منٹ پہلے میں آپ کو ایک چیز کہوں گی. بفور یو ٹارگیٹ دا اسٹیبلشمنٹ, میں ٹارگیٹ نہیں کر رہا. ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں نا, ایک منٹ اب چپ کر کے سننی ہے. آگ لگائی ہے, تیلی لگائی ہے, بجھا کے میں یہاں پہ جاؤں گی. سنیے, اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگیٹ نہ کیجیے, ٹھیک ہو گیا. آپ کے اگر اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آپ کا فلڈ آتا ہے, کس کو بلاتے ہو؟ کس کو بلاتے ہو؟ فوج کو بلاتے ہو. ایک منٹ ٹھیک ہے, کوئی یہاں پہ تکلیف ہوتی ہے, آپ اسٹیبلشمنٹ فوج جس کو بھی آپ فوج کا لفظ تو بولا ہی نہیں, اسٹیبلشمنٹ کہہ دو یا جس کو ڈائریکٹ ٹارگیٹ کہہ رہے ہو, میں بتاتی ہوں نا, ان لوگوں کے بغیر آپ ہو کیا؟ آپ کو رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر سے لوگ پکڑ کے نا چیر پھاڑ دیں گے. میں نے ان کے خلاف بات کب کی ہے؟ آپ نے کی ہے, اور یہ آپ نے چلانا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے اب آپ کاٹیں گے. کاٹنا نہیں ہے, رک جاؤ کھل جاؤ, ہوں میں دسنی ہے. The point is when you target the establishment, میں ٹارگیٹ کیا ہی نہیں ہے, میں آپ کو سسٹم بتا رہا ہوں پولیٹیکل. آگے چلو. اچھا کیا پاکستان میں اثر و رسوخ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا؟ پاکستان کی پولیٹکس کے اندر, پولیٹیکل نظام کے اندر آپ کو لاسٹ ٹائم کیا جنرل صاحب کی وہ DGISPR کی اسٹیٹمنٹ نہیں سنائی دی تھی؟ نہیں, انفلوئنس ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو DGISPR کی اسٹیٹمنٹ یاد ہے کہ فوج کو پالیٹکس سے دور رکھیے, پھر آپ ان کو اندر گھسیٹتے ہیں. کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ خود اندر ہے, آپ پتہ کیا کر رہے ہیں, آپ عوام کو نا غصہ چڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میجورٹی جو ہے, اب ادھر بھی میں کہوں گی مجھے خان صاحب سے کوئی ایشو نہیں ہے, آئی ریسپیکٹ ہم. ایک منٹ, آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں نا, میں آپ کو یہیں ٹھنڈا کرتی ہوں, رک جائے. مجھے خان صاحب سے کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے نون لیگ سے کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہاں مجھے یہ ایشو ہے کہ اگر آپ میرے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگیٹ کرتے ہو, میں اگر دنیا میں میں دنیا میں کہیں بھی جاتی ہوں نا, I was at Tajikistan, I was proud, not because of any politician. Let me be very clear with you. وہاں پہ مجھے یہ نہیں تھا کہ اس پولیٹیشین کے ملک سے میں آئی ہوں. جیسے وہ کہتے ہیں نا تاجکس, وہ کہتے ہیں we love our honorable president. ٹھیک ہے, وہ عشق کرتے ہیں اپنے حکمران سے. آپ کس سے عشق کرتے ہیں؟ ہم بھی اپنی فوج سے عشق کرتے ہیں. تو آئندہ کے بعد یاد رکھنا. تو وہاں جب میں گئی تو لوگوں نے مجھے پتہ ہے کیوں عزت دی. ایک اس لیے کیونکہ میں فریحہ فروخ ہوں, ٹھیک ہے, میں محنت کرتی ہوں, میں نے اپنے آپ کو, میں نے اپنا میٹل پروف کیا ہے. میں نے اکیلے اس جرنلزم کے اندر جو تھوڑا بہت بھی اچیو کیا, بہت تھوڑا کیا, ابھی تو میری سٹارٹ بھی نہیں ہے, فلائٹ بھی نہیں میں نے پکڑی. لیکن وہاں میں پراؤڈ اس لیے تھی کیونکہ پاکستان کا مطلب میری فوج کا مطلب میرا لیڈر کا مطلب میرا CDF, اینڈ اگین سلوٹ. آگے پوچھیے. جنرل سید آصم منیر صاحب کو آپ اپنا لیڈر مانتی ہیں؟ آپ نہیں مانتے. کیوں؟ وہ فوج کے انڈیا آپ کو جب چنگا کٹے گا نا, اور ادھر سے افغانستان پھینٹیاں لگائے گا, پھر آپ جیسے لوگ سیٹ ہو جائیں گے. میں آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہی ہوں. ون سائیڈڈ کر دیا آپ نے میری بات سن کے. آپ جو چاہ رہے ہیں نا وہ یہاں نہیں چلنی. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو میں نے کہا نا پولیٹکس کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس 70 سال سے ہے, آج سے نہیں ہے. اس کو آپ بھی ایکسیپٹ کریں گے, ہر بندہ کرے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں, میں فوج کے خلاف ہوں. آپ نے مجھے فوراً اینٹی اسٹیٹ سمجھ لیا, آپ نے مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھ لیا. جی صاحب نے کہا ہے نا جی فوج کو پولیٹکس سے دور رکھو. ٹھیک ہے, ہم دور رکھتے ہیں ان کو, لیکن آگے بات کرو. چلو بتاؤ. آپ نے مجھے
اب یہ اینٹی اسٹیٹ ثابت کر دیا ہے. اس کلپ کو میں نے چلانا ہے لیکن میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. آگے بولیں. بالکل چلاؤں گا. اس میں کلیئر یہی ہے کہ فوج ہماری جو ہے وہ عزت ہے. ان کے ساتھ ہی نہیں انڈیا کے ساتھ لڑیں گے تو فوج ہی لڑے گی. اس میں ہمیں تو نہیں لڑنا چاہتا. میں کوئی فوج کے خلاف تو ہوں نہیں جو آپ نے مجھے اتنی باتیں. نہیں اور بتائیے فوج کے لیے اور کیا کہیں گے. پاکستان کی فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. پاکستان کی فوج اگر نہ ہوتی اس خطے کے اندر, جس طرح پاکستان نے یہ بنیان المرصوص کے اندر فتح حاصل کرنے کے بعد ایک پوری اپنی چودراہٹ قائم کی ہے, تو وہ کس کے سر پہ کی ہے؟ فوج کے سر پہ کی ہے, اپنی ایئر فورس کے سر پہ کی ہے. مجھے نا اچھا لگا ہے. اس کو کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ. یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا, جو حقیقت ہے وہ میں بتا رہا ہوں. بالکل. لیکن جو دوسری حقیقت ہے اس پہ بھی قائم ہوں. اچھا کون سی؟ کہ آپ یہاں پر عوام کے ووٹوں سے حکومتیں نہیں بنتی, اسٹیبلشمنٹ. تو میری بات سنیں, وائی ڈونٹ یو پیپل اسٹینڈ اپ؟ فریحہ کے ناخن اتنے کے ہیں, فریحہ. او بھائی ہیلو, بات کرو. بریانی. ایک منٹ رکو. آپ جب پولیٹیشینس کی بات کرتے ہو نا, اب بجٹ کے اوپر بڑی خاموشی ہے یار. پولیٹیشینس کی تو میں بات کریں گا. میں نے کہا میں ووٹ نہیں دیتا کسی کو. میں کسی بھی تو قصور آپ کا ہوا نا. پولیٹیشین کی بات میں کرتا ہی نہیں. اب یہ دیکھیں ایک منٹ, اب آپ نے کرتا ہوتا تو ووٹ دیتا نا. نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. خراب ہے, میں ووٹ ضائع تو سسٹم کس نے بنایا ہے؟ تو سسٹم بنانے والوں نے بنایا. کون سسٹم؟ ہر چیز ان پہ ڈال دے تو خود فارغ ہو. یہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لو سکون نال بیٹھ جاؤ, کچھ نہ کرو. 70 سال سے جو حکمران تھے انہوں نے سسٹم بنایا. اب ٹھیک ہے, تو آپ اس چیز کو سوال کر سکتے ہیں. یو ہیو آل دی رائٹ. میں کر تو رہا ہوں. کدھر کہہ رہے ہیں؟ یہی تو کر رہا ہوں. ادھر اسٹوڈیو میں اے سی چلا کے تو بیٹھ گئے ہیں. جا کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. عوام نکلے گی تو کھڑے ہوں گے نا. عوام یہ اسٹاپ رائٹ ہیئر ناؤ وی آر ٹاکنگ. عوام نکلے گی تو کھڑے ہوں گے. وائی آر یو ناٹ دا فرسٹ پرسن؟ میں تو بولتی ہوں. میں فرسٹ, میں آج بھی بولتا ہوں. اب باہر کھڑے ہو, عوام کو بولو. عوام کھڑی ہوگی تو میں نہیں کھڑا ہوں گا. میرا جو سٹانس ہے, یو آل ہیو ٹو ریئلائز وٹ ایور از ہیپننگ ان دس کنٹری. چپ کر کے نا اس طرح ٹک 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 اپنے فونوں کے اوپر, ٹھیک ہے, پنگے یہاں میں رائٹ لیفٹ کرنے سے, یا پھر ادھر ایک امیر سے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اے سی چلا کے باتیں نہ کرو. پھر جاؤ سڑک پہ کھڑے ہو, اس عوام کو آگاہی دو اور کھڑے ہو کے تو ان کے میرا جو سٹانس پہلے دن سے ہے, میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. میرا سٹانس شروع سے یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. آپ ایگری کرتی ہیں؟ ایک منٹ. اگر آپ کے پولیٹیشینز اس قابل نہ ہوں, ایک بات ہے کہ آپ کی گورننس بھی آپ سے, اگلی گورننس بھی آپ سے گورننس بھی نہ کی جائے. سارا قصور پولیٹیشینز کا, عوام کا قصور ہے. جیسے آج آپ کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, عوام نہیں نکلتی تو میں بھی نہیں نکلتا. You guys don't میں اکیلا کیا کروں وہاں پہ جا کے؟ یہی تو بات ہے بھائی. اکٹھے ہو جاؤ نا, متحرک ہو جاؤ نا, ایک ہو جاؤ نا. ایک بندہ دوسرے کو برداشت کرتا ہی نہیں ہے. ایک لڑکی نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی. ایک منٹ. ایک لڑکی کی ایک اسٹیٹمنٹ, ٹھیک ہے, کیا تم لوگ کمال متحرک, ایک یونائٹڈ تم لوگ, نہ ایسے ہو گئے سارے. ہاں, یو سو یونائٹڈ فار ون گرل. ہاں, ون گرل, ون اسٹیٹمنٹ, ٹھیک ہو گیا. آپ خان کو بھی بھول گئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کرائسس کو بھی بھول گئے ہیں. ایسے ہی ہے نا, ایک ہمارے طبقے کو, ایک اسپیسیفک اس کو گروپ کو ایک ایشو تھا, ٹھیک ہے, وٹ ایور. میں کسی کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گی, سب کی اپنی چوائسیز ہے. دس از پاکستان, سب کی چوائس ہے.